بس ہمارے جو سوال ہے، جو عام آدمی کے بھی سوال ہے اس وقت کہ ہندوستان پاکستان پر حملہ آور ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، حملہ کر سکتا ہے تو کیسے کر سکتا ہے، کون کون سے آپشنز اختیار کر سکتا ہے، تھریٹ پرسیپشن کیا ہے، تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو ہم نے آپ سے پوچھنے ہیں۔ ویسے تو آج کل اتنی زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ پبلک کو اویلیبل ہوتی ہے بلک میں، لیکن پریسائزلی جو آپ کے سوال ہیں، ہندوستان کے لیے حملہ کرنا یا یہ شوشہ کھڑا کرنا، یہ اب اس کے پاس آپشن نہیں تھا، یہ اس کی مجبوری بن چکی ہوئی ہے۔ کیوں کہ جتنا بھی یہ آر ایس ایس اور ہندوتا کا سارا نیریٹو تھا جو انہوں نے جس کو بائی بلڈ سٹارٹ کیا تھا 1987 سے، اور اس کے بعد پھر مودی صاحب نے اپنے ہاتھ جو ہیں جب اس خون میں، اس مہندی میں رنگے مسلمانوں کے، تو اب وہ کرتے کرتے اسلام دشمنی، مسلمان دشمنی، اس پہ کرتے کرتے اب آ کے وہ ہر چیز جو ہے وہ پرفارمنس کے اوپر آ کے گیج ہو گئی ہے، اور پرفارمنس کے بعد گیج ہونے کے بعد وہ سارا نیریٹو ڈائٹ، وہ گنگا میں بہہ گیا۔ اب جب وہ گنگا میں بہہ گیا تو اب اگلا الیکشن کیسے لڑنا ہے انہوں نے؟ they have nothing to show۔ آپ کو پچھلے 2019 والا جو انہوں نے مس ایڈونچر کیا تھا وہ یاد ہوگا، جب اس کے بعد جب ان کا جہاز گرا اور وہ ابھی نندن صاحب اپنا یونیفارم بھی اور ملبہ بھی جہاز کا ادھر چھوڑ کے چلے گئے، ہم تو آج بھی کہتے ہیں آ کے لے جاؤ تو نہیں آ رہے۔ اچھا، وہ اس کے بعد ایک مودی نے جلسے میں کہا کہ آج اگر رافیل طیارے ہوتے تو آج یہ ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ایگزیکٹلی، یاد ہے آپ کو؟ کیونکہ وہ ان کی وہ دوسری ٹیکنالوجی ہے، ایگزیکٹلی۔ اب میں اس کے اوپر اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے امیجیٹلی وہ سارا ڈرامہ جو رچایا گیا تھا نا 2019 کا، اس میں دو ٹارگٹ تھے، ایک جنرل الیکشن، ایک وہ 26 طیارے لینے تھے جس میں بڑا ہیوی کمیشن فرانس سے انہوں نے لینا تھا۔ اچھا، وہ الیکشن بھی جیت گئے، وہ نیریٹو بلٹ ہو گیا، اینٹی مسلم، اینٹی پاکستان، سارا ہندو ووٹ جو ہے انہوں نے کنسنٹریٹ کر لیا اور ہار گئی۔ اب اصل جو ٹارگٹ تھا وہ رافیل طیارے تھے۔ وہ جب ڈیل کی انہوں نے 26 طیاروں کی، ایک سکواڈن، 2 سکواڈن انہوں نے بنانے تھے، اور انہوں نے شو یہ کیا تھا کہ ہم سی پیک کو سنب کرنے کے لیے یہ طیارے لگائیں گے۔ یہ ٹوٹل ڈیل ہوئی تھی $630 بلین کی، جس میں سے ایک رافیل طیارہ جو تھا وہ $7.5 بلین کا تھا، اور وہ ساری ڈیل ہونے کے بعد ابھی تک ان کو ویسے اس میں سے صرف 7 نصیب ہوئے ہیں، پیمنٹ ساری چلی 630 بلین، فگر میں اپنے سننے والوں کو بتاتا۔ اچھا، آج کی میں آپ کو لیٹسٹ بتانے لگوں جو شاید پبلک پہ ابھی نہیں آئی، کہ وہ رافیل طیارے آج اپنی روٹین پیٹرولنگ پہ انہوں نے بھیجے ہیں، بیسیکلی وہ پاکستان کو ایسے ہی ذرا ٹیسٹ کرنے کے لیے، اور 22 منٹ کے لیے ان کے ریڈار جیم ہو گئے۔ They failed۔ اچھا، they completely failed۔ اور یہ جو بھی خبر آئی تھی کہ وہ جی بالکل، آج کی پیٹرولنگ کی انہوں نے، آج کی پیٹرولنگ کی، ان کے رافیل کے جیم ہو گئے ریڈار۔ اچھا، وہ ریڈار کون سا ہے؟ بڑا لیٹسٹ ریڈار تھا اپنی طرف سے جو انہوں نے لیا تھا، وہ RBE-2 ہے ایاسا کا، اور بڑا لیٹسٹ ریڈار، بڑا مہنگا، اور $125 ملین کا ایک یونٹ ہے اس ریڈار کا، RBE-2 کا۔ وہ جیم ہوا۔ اچھا، جیم کس نے کیا؟ ہمارے ایک نارمل NRTC کے جیمر کے ڈیولپر نے اس کو جیم کر دیا۔ یہ آج کی میں لیٹسٹ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب کس طرح تم لوگوں نے لڑنا ہے؟ تم کس بیس کے اوپر یہ اپنے بڑے بڑے بول دلا رہے ہو؟ اب آپ کا آخری کوسچن کہ وہ حملہ کرے، حملہ وہ کر چکا ہے۔ اگر آپ ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں نا، حملہ ہم پہ ہو چکا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ IWT جو انڈس واٹر ٹریٹی انہوں نے کینسل کی ہے، وہ ایک ٹیکٹیکل اٹیک سے بھی بڑا اٹیک ہے جو اسٹریٹجیکل اٹیک وہ کر چکے ہیں۔ یہ بہت عرصے سے اس انڈس ٹریٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ری نیگوشیٹ کرنے کی تو بات کر ہی چکے ہیں۔ تو اٹیک تو ہم پہ ہو چکا ہے، یہ تو باقی تو ساری یہ ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے۔